اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الکہف شروع کرتے ہیں۔ کہف کا مطلب ہے غار۔ یہ مکی صورت ہے، اس کے مضامین تقریباً سب مکی صورتوں سے ملتے جلتے ہیں اور یہ مکی زندگی کی آخری دور کی صورتوں میں سے ہے۔ یہودیوں نے کچھ باتیں مکہ کے مشرکین کو سجائیں گے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے ان کے بارے میں پوچھے تاکہ یہ بات کھل جائے کہ حضور کے پاس واقعی کوئی غیبی ذریعہ علم ہے یا نہیں۔ تو انہوں نے بطور امتحان حضور سے سوالات کیے کہ روح کیا ہے، خضر علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے، وہ کون شخص تھا جس نے دنیا کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک فتح کیا، یعنی ذوالقرنین۔ تو یہ تمام جوابات جو ہیں وہ قصوں کی صورت میں دیے گئے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں اور کفار کے درمیان کشمکش کی صورتحال پر چفساں بھی کر دیے گئے۔ اس طرح نہ صرف سوالات کا جواب مل گیا بلکہ ان میں مسلمانوں کے لیے حوصلے اور کفار کے لیے عبرت کا سامان پیدا ہو گیا۔ اس صورت کے مضامین کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے، سب باتوں پر قادر ہے، جس طرح چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اس کو انسان کی طاقت پر قیاس مت کرو۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی اور اس میں کسی طرح کی کوئی پیچیدگی یا کجی نہیں رکھی، بلکہ یہ سیدھی سادی سلیس زبان میں اتاری گئی ہے تاکہ لوگوں کو عذاب سے ڈرائے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں ان کو بشارت دے، ان کو بتائے کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ اس صورت کی ابتدا اس حقیقت سے کی گئی ہے کہ یہ کتاب جو ہے دنیا کی عالمگیر تعبیر کے مطابق سچی ہے۔ سچی اس لیے کہ بالکل سیدھی بات ہے، اس میں ہر بات سیدھی طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ جو بات الجھی ہوئی ہو وہ کبھی سچی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے سعادت کی راہ کو صراط مستقیم کہا۔ ہر جگہ قرآن کا یہی وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ سچی اور سیدھی بات کہتا ہے۔ تو آیت نمبر 2 میں اس کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ کیا ہے اس کے نزول کا مقصد؟ کہ وہ خوشخبری سنائے ان لوگوں کو جو کہ اچھے کام کرتے ہیں اور جو برے کام کرتے ہیں ان کو خبردار کرے۔ قیم لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا۔ تو وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جو کہ اچھے کام کرتے ہیں نا تو ان کے لیے اچھا بدلہ ہوگا، بہشت ہوگی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور ڈرائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، نعوذ باللہ۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، ان کو اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے، نہ ان کے باپ دادا کو کچھ علم تھا۔ یہ بڑی سخت بات ہے۔ کبرت کلماتن، یہ بڑی سخت بات ہے، تخرج من افواہہم، جو ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ یعنی شرک کے متعلق یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے۔ یقولون الا کاذبا،
وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں جھوٹ بات کہتے ہیں، جھوٹ ہی کہتے ہیں۔ فلا اللہ کا باخر النفس کا لاسارے میں لم یومن بحاظ الحدیث اصافہ۔ تو یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ شاید آپ ہلاک ہو جائیں، اپنی جان کو ہلاک کر لیں، اپنا نقصان کر لیں اس بات کے پیچھے کہ یہ لوگ جو ہے یہ تو ایمان ہی نہیں لاتے، تو آپ رنج و غم میں مبتلا ہو کر اپنی جان ہی دے بیٹھیں۔ ان جعل ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو زمین پر جو بھی چیز بنائی ہے نا، تو ہم نے اسے آزمائش کے لیے بنایا ہے، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ مَا إِلَيْهَا سَيْدًا جُرُوزًا۔ اور بے شک جو چیز بھی زمین پر ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس کو نیست و نابود کر کے زمین کو بنجر میدان بنا دیں گے، یعنی روز قیامت زمین بنجر ہو جائے گی۔ وائس 6 میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ اپنی قوم کو گمراہی اور اخلاقی پستی سے پیغمبر نکالنا چاہتے تھے، تو آپ ان کو گمراہ دے کر شدید غم میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صرف اتنا آپ کا کام تو صرف اتنا ہے کہ انہیں راہ راست دکھا دیں، ان کو بشارت دے دیں، اور جو نہیں مانتے ان کو ڈراوا دے دیں۔ تو آپ یہ نہیں کہ آپ ان کو ضرور ان پر دروغہ بٹھا دیے گئے ہیں، یا ان کو دروغہ بنا دیا کہ آپ کو دروغہ بنا دیا گیا کہ وہ ان کو ضرور آپ مسلمان کریں۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں جو چیز کارآمد ہو اور بناؤ کا ذریعہ ہو تو وہ باقی رہتی ہے، اور جو کارآمد نہیں ہوتا اللہ اس کو نیست نابود کر دیتا ہے۔ لہٰذا جن لوگوں نے اپنے لیے خود بگاڑ کا راستہ اختیار کیا تو ان کی محرومی پر غم کرنا لا حاصل ہے۔ تو اب ان کی محرومی پر بالکل بھی غم نہ کریں، کیونکہ انہوں نے جو بھی کیا ہے خود ہی اپنا نقصان کیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک آزمائش گاہ ہے، ہم اس کو اسی لیے ہم نے بنایا کہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ کون اچھے کام کرتا ہے اور کون اللہ کا کہنا نہیں مانتا۔ اِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَيْدًا جُرُوزًا۔ اور جو چیز بھی اس پر ہے ہم اس کو نیست و نابود کر دیں گے، زمین کو بنجر بنا دیں گے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم میں کانوا من آیاتنا عجبا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور رقیم والے یا کتبے والے یا لوح والے ہماری نشانیوں میں سے تھے؟ اذا والفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ جب ان نوجوانوں نے کچھ نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہمیں دے دے اپنی طرف سے، اپنے پاس سے رحمت، اور مہیا کر دے ہمارے لیے ہر کام میں بھلائی۔
آیت نمبر 9 میں اصحاب کہف کی سرگزشت شروع ہو رہی ہے۔ یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کی رحمت پر بھروسہ کیا اور ایک پہاڑ کے غار میں جا چھپے۔ اللہ نے ان کو برسوں سلائے رکھا، پھر وہ اٹھایا گیا اور لوگوں پر ظاہر ہوئے۔ یہ معاملہ اس لیے ہوا ہے کہ دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت وقت کے واقعات اور ان کے نتائج کا صحیح اندازہ کرنے والی تھی۔ دونوں جماعتوں سے مراد یا تو اصحاب کہف میں ہے، اسے دو گروہ بن گئے، یا اصحاب کہف اور ان کی قوم اور ملک کے فرما نروا جو تھے نا، جو بادشاہ لوگ تھے، ان کے معاصر لوگ تھے۔ وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو اللہ تعالیٰ نے نہ ان کو غار میں سلائے رکھا، ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں جگایا، لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جان لیں، ایھا الحزبین، آسا کہ دونوں جماعتوں میں سے کون خوب واقف ہے، لما لبثوا، مادہ کہ وہ کتنی مدت اس غار میں رہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ پر یہ بیان کر رہے ہیں قصہ پورا حق کے ساتھ۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، تو یہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے، تو پھر بادشاہ وقت نے ان کو بڑی بڑی سزائیں دیں، تو وہ اس کو دوبارہ سے اپنے مذہب میں لانا چاہتا تھا، لیکن وہ وہاں سے بھاگ گئے اور جا کے انہوں نے نا غار میں پناہ لے لی، تو وہ اس کے کرندے بادشاہ کو ان کو ڈھونڈ نہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اور زیادہ ہدایت دے دی۔ اور ربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اذ قاموا فقالوا، جب وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا، ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، انہوں نے کیا کہا، اے رب آسمان اور زمین کے، ہم کسی اور کو نہیں پکاریں گے، کسی کو بھی اور کو معبود نہیں بنائیں گے۔ اگر ہم نے کوئی ایسی بات کہی تو ہم نے بہت بری بات کہی، تو ہم بعید عقل بات کہیں گے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، تو یہ ہماری قوم جو ہے انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا اور بھی معبود، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، تو وہ کیوں نہیں لاتے اس پر کوئی کھلی دلیل۔ فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، تو اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ جس قوم کے ظلم سے عاجز آ کر وہ غار میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے تھے، وہ ان کی عقیدت میں اس درجہ آگے بڑھ گئے کہ ان کے مرکز پر ایک ہی غلط تعمیر کر دیا۔ اس واقعہ پر طرح طرح کی باتیں مشہور ہوئیں، بعض کہتے تھے کہ وہ 3 آدمی تھے، بعض نے کہا وہ 5 اور 7 تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب اندھیرے میں تکے کے تیر چلا رہے ہیں، حقیقت حال صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ دراصل جو بات غور طلب تھی وہ یہ نہ تھی کہ وہ کتنے تھے، بلکہ یہ تھی کہ ان کی حق پرستی اور استقامت کا کیا حال تھا۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر حق پرست تھے نا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور جب وہ لوگ جو تھے نا کنارہ کر لیا انہوں نے
اپنی تمام قوم سے، مشرکوں سے، تو اور جس کی یہ عبادت کرتے تھے نا اللہ کے سوا، سب سے وہ کنارہ کش ہو کر غار میں چلے گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم پناہ لے لو غار میں، تو اللہ تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور اپنے پاس سے تمہیں آسانیاں پیدا کرے گا تمہارے لیے۔ اور وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غار والوں کا حال یہ ہے کہ اگر آپ دیکھتے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر غار والوں کا حال آپ دیکھتے جب سورج نکلتا تو سمٹ جاتا ان کے غار کے دائیں طرف، اور جب غروب ہوتا تو کترا کے نکل جاتا بائیں طرف، اور وہ اس کے غار کے اندر نا کھلا میدان تھا، اس میں وہ لیٹے ہوئے تھے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت کے راستے پر چلتا ہے، یا وہی ہر راہ یاب ہے۔ ومن یضلل، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ ولیہ مرشد، تو جس کو اللہ گمراہ کرے پر وہ ہرگز نہ پائے گا اپنے لیے کوئی دوست یا راستہ بتانے والا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم ان کو خیال کرو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم انہیں کروٹ دلاتے رہتے تھے دائیں طرف اور بائیں طرف۔ کیوں کروٹ دلاتے تھے؟ اسے بیڈ سو نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا انتظام کیا تھا ان کی حفاظت کا۔ وَكَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا باسط ذرائع بالوسید، پھیلائے ہوئے تھا دونوں ہاتھ ان چوکھٹ پر، یعنی غار کے منہ کے اوپر، غار کے دہانے کے اوپر وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑا تھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، تو اگر آپ جھانک کر دیکھتے اس کو تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، اتنا خوفناک منظر تھا، تو اس کی دہشت نہیں آ جاتی، اس لیے کوئی ادھر ہی نہیں جاتا ہی نہیں تھا، اس لیے وہ اتنے سال ڈسٹرب نہیں ہوئے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کر سکیں، آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر سکیں کہ ہم کتنا عرصہ یہاں رہے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، تو ایک کہنے والے نے کہا کہ یہاں کتنی مدت رہے ہم لوگ، یا ہم سب کتنی مدت رہے۔ قالوا، انہوں نے کہا لبثنا یوما أو بعض یوم، انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک دن کا بھی کچھ حصہ رہے۔ لبثنا، ہم رہے، یومن ایک دن، او بعد یوم، یا دن کا کچھ حصہ، یعنی اتنی تھوڑی مدت رہے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا رب جانتا ہے جتنی مدت تم رہے۔ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ، پھر انہوں نے کیا کہا، فَبَعَثُوا، پس بھیجو، أَحَدَكُمْ، اپنے میں سے ایک بندے کو، بِوَارِقِكُمْ، روپے دے کر، یہی روپے جو ان کے پاس تھے نا اس زمانے کے، انہیں تو سکوں سے پتہ چلا نا کہ زمانہ بہت گزر گیا ہے۔ شہر کی طرف انہوں نے بھیجا اپنوں میں سے ایک کو، فَلْيَنظُرْ، اور کہا اس کو نصیحتیں کی کہ دیکھو کہ
صاف ستھرا نفیس کھانا لے کر آنا، فلیاتکم برزق منہ، تو کھانا جو ہے وہ پاکیزہ ہونا چاہیے، ولیتلطف ولا یشعرن بکم احدا، اور بالکل آہستہ سے نرمی سے بات کرنا جس سے بھی کرنا، اور اپنا یہ غار والوں کا حال کسی کو نہ بتائے باہر جا کے، کیونکہ وہ پھر ہمیں لے جائیں گے اور ہمیں اپنے مذہب میں واپس پھیر دیں گے۔ انہم یظہروا، تو بے شک وہ اگر غلبہ پالیں یا خبر پالیں، علیکم تمہاری، آپس میں وہ باتیں کر رہے ہیں، یرجموکم تو وہ سنسار کر دیں گے تمہیں، اور یعیدکم فی ملتہم، اور یا پھر تمہیں اپنے مذہب میں دوبارہ سے داخل کر لیں گے، وَلَن تُفْلِحُوا اذًا ابدا، اور اس سے تم کبھی بھی فلاح نہ پا سکو گے۔ وَكَذَلِكَ أَحْسَنَّا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اسی طرح ہم نے مطلع کیا ان کو تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ جو ہے حق ہے، اور قیامت آنے والی ہے، جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یتنازعون، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے نا، بحث مباحثہ کر رہے تھے، امرہم، ان کے معاملے میں، فقالو، تو بس انہوں نے کہا، ابنو علیہم بنیانا، تو ہم بنا لیں گے اس پر ایک عمارت بنا لیں گے، ربہم اعلم بہم، ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ قال الذین غلبوا، ان لوگوں نے کہا جو کہ غالب تھے اس معاملہ میں، جو غالب تھے نا، غلبہ رکھتے تھے، انہوں نے کہا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، وہ کہنے لگے ہم غار کے اوپر جو ہے مسجد بنائیں گے، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل۔ اب وہ کہیں گے عنقریب، وہ کہیں گے کہ یہ لوگ کہیں گے نا کہ یہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، بعض کہیں گے کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، تو یہ سب جو ہے نا ایسے کیا سرائیاں کر رہے ہیں، وہ اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں، اور وہ یقولون، اور کچھ کہیں گے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ہی جانتا ہے ان کی مدت کو کہ وہ کتنا عرصہ یہاں رہے غار میں۔ بہت تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں یہ۔ فلا تمہارے فیہم الا مرأً ظاہرا، تو ان کے بارے میں سوائے بحث کے، تھوڑی سی سرسری سی بحث کے علاوہ اور کوئی بات نہ کرنا، ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور نہ پوچھو ان کے بارے میں ان سے کسی سے بھی۔ ولا تقولن لشاعر انی فاعل ذلک غدا، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی کام کی نسبت بھی یہ کبھی نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا۔ اللہ انشاءاللہ، مگر یہ کہ انشاءاللہ کہہ کر بات کرنا، اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَادًا، تو یاد کرو اپنے رب کو جب تو بھول جائے، اور یہ کہ
آپ کہہ دیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ ایسا امید ہے ایہدیانے کہ مجھے ہدایت دے گا ربی میرا رب، ایہدیانے مجھے ہدایت دے میرا ربی میرا پروردگار، لا اقرب من ھذا رشدا، زیادہ قریب اس سے نیکی کی راہ اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے گا، اس سے زیادہ مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت کی باتیں بتائے گا۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ امید رکھیں کہ اللہ آپ کو اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے گا۔ وَلَابِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، تو اصحاب کہف جو تھے اپنے غار میں 900 سال رہے، یا اوپر 300 سال، اپنے غار میں 9 اور اوپر 300 سال رہے۔ کل 900 سال تو ایک رہے، پھر اوپر 300 سال اور رہے۔ اللہ کہہ دو اللہ عالم انہیں جانتا ہے، بما لبثوا جتنی مدت وہ رہے اللہ جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا۔ لہو غیب السماوات والارض، اللہ ہی جانتا ہے غیب کو، جو کوئی غیب جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، سب کو اللہ جانتا ہے۔ اب صرف بے ہی ہوا اس میں، تو وہ کیا خوب دیکھنے والا ہے اور کیا خوب سننے والا ہے۔ جو جانتا ہوتا ہے نا تو وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا اور خوب سننے والا ہے۔ ما لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا، تو ان کا کوئی کارساز نہیں اور نہ ہی وہ اپنے حکم میں، اللہ کا کوئی کارساز نہیں اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ اللہ خود ہی اپنا مددگار ہے، خود ہی اپنا کارساز ہے، اور وہ اللہ کے حکم میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا، وہ اپنے حکم میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ اصحاب کہف کے واقعے میں مشرکین کے لیے یہ تنبیہ ہے کہ شرک اور ظلم ہمیشہ نہیں رہتا، یہ نابود ہو کر رہتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ سبق ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں صبر اور استقامت کے ساتھ جمے رہتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں، اللہ ان کی ہمیشہ مدد فرماتا ہے۔ نیز اس میں ہجرت اور اس میں غار ثور میں قیام، اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اور حیات بعد الموت کی دلیل بھی ملتی ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنْ کِتَابِ رَبِّکَ لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحِدًا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ پڑھتے رہیے آپ وہ وہی جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے کتاب میں سے، آپ کے رب کی طرف سے، اس کو پڑھتے رہیے۔ لا مبدل لکلماتہ، کوئی نہیں بدلنے والا اللہ کی باتوں کو، ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور ہرگز نہیں تم پاؤ گے پناہ کی جگہ، اللہ کے سوا کوئی بھی پناہ کی جگہ تم نہیں پاؤ گے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تو اپنے آپ اللہ فرما رہے کہ صبر کریں، اپنے آپ کو روکے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو کہ صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، انہی کے ساتھ آپ صبر کیجئے، اور آپ کی نگاہیں
ان میں سے گزر کر اور طرف نہ جائیں کہ آپ آرائش زندگی کے خواستگار ہو جائیں. آرائش زندگانی دنیا کے خواہش مند ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا کے خواہش مند ہو جائیں. بولا تو تے من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور ان لوگوں کی پیروی نہ کرنا یا ان کا کہنا نہ ماننا جن کو ہم نے غافل کر دیا، ان کے دل کو ہم نے غافل کر دیا اپنے ذکر سے. وَتَبَعَ هَوَاهُ، اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہش نفس کی. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، اور ان کا کام ہاتھ سے بڑھ گیا. وکل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے الحق کو، یہ حق ہے من ربکم، یعنی قرآن جو ہے تمہارے رب کی طرف سے حق ہے. فمن جاء فلیؤمن من یشاء فلیکفر، تو جو چاہتا جو چاہے کوئی مان لے، اور جو نہیں چاہتا وہ کفر کرے، نہ مانے. انا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. احاط بہم سرادقها، تو اس کی کناتیں جو ہیں وہ ان کو گھیری ہوئی ہیں. وَإِذْ يَسْتَغِيثُونَ يُغَاثُونَ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، اور جب وہ فریاد کریں گے تو ان کی داد رسی کی جائے گی اس پانی سے جو پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہوگا، اور پیپ ہوگی وہ زخموں کی، اور ایسے ہوگا کہ جیسے پگھلا ہوا تانبا ہے. یشوی الوجوہ، اور وہ چہروں کو بھون ڈالے گا. بئس شراب، کیا ہی برا مشروب ہے. وساعت مرتفقہ، اور وہ کیا ہی بری آرام گاہ ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا لا نضیع اجر من احسن عملا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی کرتے رہے تو ہم نیک عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے. جزاک اللہ. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کال کریں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین. یا اللہ ہم سے ہماری کاوشیں قبول فرما، ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت کی دنیا میں بھلائیاں عنایت فرما. آمین ثم آمین.